وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 544 آیت نمبر 39-40. آج کا موضوع: ہمیں کیا اللہ تعالیٰ زبردستی مومن بنانا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 39. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سمن و بکمن فی الظلمات، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. دیکھیں، یہ اس پہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی. تکذیب آیات، اللہ کے احکامات، یعنی دیکھیں تکذیب آیات کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں تو دیکھیں ہدایت خدا بندی ہے، اور اس سے زیادہ بنیادی بات جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی کے لیے پھر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہدایت آ چکی ہے. اب جو ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اب اللہ تعالیٰ اس پہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ بہرا ہے اور گونگا ہے، سمن و بکمن، اور یہ تاریکی میں ہے. ہر وہ شخص جو ہدایت خداوندی کے سامنے سر نہیں جھکاتا اور اس کو جھٹلاتا ہے. دیکھیں، دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ ہدایت قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے. قبول کرنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک دعوت ہے، آپ اس کو قبول کریں تو جائیں گے، کھانا کھائیں گے نا. کوئی بھی دعوت تو زمین، کوئی بھی آپ کو دعوت دے، آپ کا یعنی آپ بھائی بہن ہے، بہن کا گھر الگ ہے اور بھائی کا گھر الگ ہے، اور بہن بھائی کو بلاتی ہے کہ تمہاری دعوت ہے، آج تم ہمارے ساتھ کھانا کھانا رات کا یا جو بھی ہے، تو وہ قبول کر لیتے ہیں.
اور وہ سارا انتظام کر لیتا ہے، بہن جی سارا انتظام کر لیتی ہیں، تو آپ قبول کر لیتے ہیں اور پھر جاتے نہیں ہیں۔ یہ حشر، یعنی یہ دیکھیں ہم نے ہدایت کے ساتھ یہ حشر کیا ہوا ہے، بھوک، یعنی یہ تو دعوت ہے، پیغمبر نے دعوت دی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی ہدایت کی طرف، ہدایت خدا بندی کو قبول کر لو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور اللہ کو منزل بنا لو اپنی۔ ہم کہتے ہیں ہاں آمنا وصدقنا، آپ دیکھ رہے ہیں غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ آپ زبان سے کہتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور غلط فہمی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ ہدایت کے نہ تو طالب ہیں نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، سچی بات یہ ہے، کیونکہ میں بھی آپ کے اندر کے ایک انسان ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کیا میری دو آنکھیں نہیں ہیں؟ دو کان دو آنکھیں تو میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان یہ نہ اللہ کا طالب ہے، نہ اس کی ہدایت کا طالب ہے، نہ اس کے رسول کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ سادی سی بات ہے سامنے کی، اور یہ اگر دلائل مانگیں تو میرے پاس تو انبار ہیں دلائل کے، سارے یہ معاشرہ دلیل ہے جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ آج چلیں پاکستان کے لے لیں، ویسے تو یہ سارے 1.5 ارب مسلمان جو ہے یہ سب نہ ہدایت کے طالب ہیں، نہ اللہ ان کی منزل ہے، اور نہ یہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں کون؟ آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو بھئی ہیں ہم کون؟ آپ دنیا دار ہیں، آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ آپ نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، آپ دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے فوائد کے طلبگار ہیں اور دنیا کے نقصانات سے آپ بچنا چاہتے ہیں، بس یہ بات ہے۔ آپ ہیں کون؟ میں نے تو یہ بھی بتا دیا۔ اسلام، ہدایت، اتباع رسول، نو وے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان الفاظ کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں آپ کو آپ کی تسلی کے لیے اور سمجھ کے لیے گھر کی مثال دیتا ہوں کہ شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے، یا والدین ہیں اور ان کی اولاد ہے۔ چلیں ایک سٹیپ آگے بھی بڑھا دیتا ہوں، یہ سب ماں باپ میاں بیوی ان کے بچے۔ اب ظاہر ہے کہ بچے تو خود ہم ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، ایسی تو کوئی زیادہ وہ بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ہدایت کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ قرآن کو ہم نے ریشمین غلافوں میں، خوبصورت رحلوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، خوبصورت ڈبوں میں، بس ختم ہو گئی بات۔ چوم لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کسی کو دیتے وقت پہلے چوم لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے سامعین کرام۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ آپ دیکھ لیں، اگر ایسا نہیں ہے تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یو آر رانگ، آپ جھوٹے ہو، تو مجھے تو خوشی ہوگی اگر آپ مجھے جھٹلائیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو دلیل بھی دینی ہوگی۔ میں نے تو آپ کو دعویٰ بھی کیا ہے، دلیل بھی دی ہے کہ یہ آیت نمبر 39 آپ کے لیے ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، تکذیب آیات کے مرتکب ہیں ہم۔ قرآن نو بے، اس کی کیا اہمیت ہے ہماری؟ اچھا دیکھیں، یعنی بہرے اور گونگے، حق جب آپ حق پہ سمجھیں گے نہیں، جب آپ سنیں گے نہیں تو کیا سمجھیں گے، اور جب آپ سمجھیں گے نہیں تو کیا بیان کریں گے؟ اور یہ ایک بڑی یعنی ہمارے معاشرے کی یعنی ایک ایسی بات ہے
جو کہ اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں کہ حق بیان ہی نہیں ہو رہا، ہمارے جو بیان کرنے والے ہیں، جو بظاہر نظر آتے ہیں، یہ پگڑیاں ہیں اور یہ داڑیاں ہیں، حق بیان ہی نہیں ہو رہا، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں قطارے ساری، بس بزرگوں کے واقعات اور ادھر کے واقعات، اور میں ادھر گیا اور میں ادھر گیا اور میں افریقہ گیا اور میں امریکہ گیا۔ آپ دیکھ لیں ہماری جو حق بیان کرنے والے ہیں تو ان کی باتوں میں کیا حق ہے، یہ بھی تو آپ سوچیں نا، کہ آپ کو وہ بلا کس طرف رہے؟ دیکھیں، بغیر کسی دین کی حقیقت جانے بغیر آپ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے، دین کی حقیقت کو جانے بغیر آپ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ خاصا درد بھرا مضمون ہے، میں اب کیا کہوں آپ کو، لیکن بس یہ ایک آیت آپ دیکھ لیں کہ یہ آیت آپ کے لیے ہے، اس معاشرے کے لیے۔ ہم تکذیب آیات کے مرتکب ہیں، اور دین کو تو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وہ تو الگ ایک دردناک قصہ ہے۔ اللہ کی بندگی خالص، اس میں کس تفرقے کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیے بھئی، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، اس میں تفریق کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن اور نبی کا طریقہ، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اپنا ایک فرقہ اپنے اوپر ایک نام چسپاں کر لیں کہ میں فلاں فرقے والا ہوں؟ ہدایت ہے۔ بہرحال یہ سوچنا ہوگا آپ نے۔ بہرحال تو یہ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تاریکی میں ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت مرتبہ ایک قرآن کا بیان کرنے والا قرآن کو بیان کرے گا لیکن قرآن اس پر لعنت کرے گا۔ والقرآن یلعنہم۔ اب ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں تو وہ تو قرآن سے اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں، قرآن سے، اور قرآن سے اور سنت سے، اور اسی پہ پھر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کے پاس دو مناظرے آپ دیکھ لیں، مناظرہ لکھ لیں یوٹیوب پہ، ضرورت بھی نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ مناظروں کو اب وہ تو پریشانی ہے، بد اخلاقی ہے، مناظروں میں تو بد اخلاقی ہوتی ہے، اونچی اونچی آواز میں، اور یہ باتیں آپ عبرت کے لیے کبھی دیکھ لیں۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا، عبرت کے لیے دیکھ لیں۔ دو مرغے جیسے لڑتے ہیں نا مناظروں میں، کیا ہوتا ہے؟ دو مرغے، مانتا کوئی بھی نہیں ہے اس پہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ دو مناظر جب آتے ہیں تو پھر وہ دونوں کے پاس دینی کتابیں ہوتی ہیں، حدیث کی اور قرآن کی، دونوں فرقوں کے پاس، اور دونوں اس کے ذریعے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ باطل دلیل تو آپ نہیں لا سکتے، کسی شیکسپیئر کی کتاب تو وہ نہیں لائیں گے دونوں فرقے، یا ڈارون کی کتابیں تو نہیں لائیں گے اپنے ساتھ۔ وہ تو ایک بھی قرآن لا رہا ہے، دوسرا بھی قرآن لا رہا ہے، دوسرا بھی حدیث لا رہا ہے، وہ بھی حدیث لا رہا ہے، اور اس میں پھر جنگ کرتے ہیں۔ کوئی عجیب سا مرحلہ ہے اور کوئی ماحول ہے۔ بہرحال میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، آپ حق کا اتباع کرنے والے بن جائیں، اور آیات ہدایت کی تکذیب نہ کریں، ہدایت کا اتباع کریں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں اور تاریکیوں میں بھی ہیں، اگرچہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ دیکھیں، غلط مطلب نہ لیا کریں آیات کا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نہ گمراہی، کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے، نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ کا قانون ہی یہ نہیں ہے۔
جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جی چاہے انکار کر دے۔ بس ہدایت اور گمراہی یہ فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، اور اللہ جو گمراہی قبول کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نہیں روکتا، جو ہدایت پر عمل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بھی نہیں روکتا۔ یہ قانون خداوندی ہے، نوٹ کر لیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، مجھے ذرا یہ بات کہنے دیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار کبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے گا۔ ایک یعنی برے کام کر رہا ہے ایک انسان، اور تو وہ اپنے دل میں سوچتا ہے یار کبھی تو کوئی ایسا ہو جائے گا، یا خضر آ جائیں گے، اور یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ بس میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا۔ یہ شیطانی خیالات ہیں آپ کے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں وہ طریقہ کار جو ہے اب ہدایت کا، آپ خود سوچیں، ہدایت پہ قبول کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے سامنے نہ برے کام سے آپ کو روکے گا، نہ نیک کام سے آپ کو روکے گا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ برا کرنا چاہیں برا کر لیں، اچھا کرنا چاہیں اچھا کر لیں۔ یہ صلاح عام ہے سب۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اس کے لیے راستہ متعین کر دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا نا شکری کا۔ تمہارے لیے اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اچھا، اب جو اگلی آیت ہے، پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ قل ارأیتکم، آپ ان سے کہیے، ارأیتکم ذرا غور کر کے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، او اتتکم الساعۃ، یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ اگر چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے، انشاء، اگر وہ چاہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو، یعنی ان ہستیوں کو بھول جاتے ہو۔ اچھا، اب اس آیت میں مضمون کیا ہے کہ دو آیت ہم نے پڑھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے ضمیر کی پکار کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم دیکھو مصیبت کی گھڑی میں کس کو پکارتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی پکار ہماری فطرت میں موجود ہے، ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، بل ایاہ تدعون، اللہ ہی کو، کافر مشرک جو بھی ہوں۔ اس میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ یا تو مسلمان ہونا تھا، اور نہیں تو پھر وہاں سے تو پھر سورہ توبہ میں جو مضمون آیا ہے کہ محرم میں مکے میں پھر کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو
جب مکہ فتح کر لیا تو یہ تھا کہ بعض لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ پھر بھی اپنے شرک پہ ڈٹے ہوئے تھے، تو ان کو اب فرار اختیار کرنا تھا، جانا تھا۔ تو اس میں ایک ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، تو قریبی جو علاقہ تھا وہ حبشہ کا تھا، جہاں مسلمان پہلے ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے کشتی میں بیٹھ گئے حبشہ جانے کے لیے۔ راستے میں سمندر تھا، راستے میں طوفان آیا اور کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ تو جتنے بھی مشرکین بیٹھے ہوئے تھے سب اللہ کو پکارنے لگے۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو سب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اور ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا کیا تھا؟ وہ تو یہی تھا۔ انہوں نے تو ایک اللہ کی دعوت دی اور ہم نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ ہمارا اصرار یہ تھا کہ یہ بھی ہیں، اس وقت تو ہم ان سب کو بھلا دیا ہم نے۔ تو خیر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں واپس جاؤں گا، مسلمان ہوں گا، محمد سچے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ان کی بات، ہماری تو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے، اس بات پہ بھی تھوڑا سا سوچ لینا۔ ہماری تو اس وقت جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، حق، ہماری ہدایت، حق، قرآن، نبی کا طریقہ، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے کیا چیز اور کیوں ہے۔ جبھی تو ہم نے دیکھیں دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا ہی کو منزل بنا لیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے۔ وہ بیچارے جو تھے مشرک، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ نہیں، ایک ہے۔ تو یہی جو مضمون ہے یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے ضمیر کی آواز، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم کسے پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اسی کو پکارتے ہو، اور جو مصیبت کے وقت جو بھی ہوتے ہیں وہ تنسونا، بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جو شریک تم گردانتے ہو۔ اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے ان اتاکم عذاب اللہ ہے، اللہ کا عذاب کسی بھی صورت میں، یا اتتکم الساعۃ، یا وقت آ جائے۔ ساعہ وقت کو کہتے ہیں۔ اب وقت تو یعنی مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، بہرحال عذاب یعنی دونوں سے مراد عذاب الہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کس کو پکارتے؟ اگلی جو آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور میں نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کے پاس رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ان کی قوموں کو ہم نے مصائب اور آلام میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ہمارے طرف سے ان کے پاس کوئی تکلیف آئی تو وہ جھک جاتے، تضرعوا، جھک جاتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو جو وہ کرتے تھے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک طریقہ کار بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں ہدایت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہادی اللہ ہے، ہدایت پہنچانا پھر رسول کا کام ہے، لیکن منوانا یہ رسول کا کام نہیں ہے، کسی ان کے امتیوں کا بھی کام نہیں ہے۔ ان کے امتی جو ہیں وہ بھی انہی کے راستے پر صرف پہنچاتے ہیں، منواتے نہیں ہیں کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو یا کر رہی ہو، مت کرو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حق کو پیش کرنا ہوتا ہے، بس یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون متواتر ہے کہ قوم کے پاس جب رسول آتا ہے،
اگر قوم کے پاس آیا یعنی گزشتہ اقوام، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو آپ یاد کریں کہ تقریباً 30 سال وہ مصر میں رہے دعوی نبوت کے بعد فرعون کے ساتھ، اور اس زمانے میں پھر ان پہ مختلف عذابات آتے رہے، اور لیکن جب بھی وہ کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، کہتے ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ یہ دعا کریں یہ عذاب ہٹ گیا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر وہ اپنی روش پر رہتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون خداوندی ہے۔ خیر، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے؟ جی بالکل ہے۔ اس وقت ہم عذاب کی حالت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں، سختی، اس وقت سختی کی کیفیت ہے، کفر کا غلبہ ہے، حق نہیں ہے تو باطل غالب ہے، اور مسلمان چونکہ نہیں ہے تو بظاہر وہ مغلوب ہے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، تو عذاب کی حالت ہے۔ اس وقت رجوع کی ضرورت ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، ایمان باللہ کی ضرورت ہے، ایمان بالرسول کی ضرورت ہے، ایمان بالآخرت کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہے اس وقت ہمارا۔ تو رجوع، تضرع، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ جھک جائیں۔ یہ جھکنا جو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ اللہ اللہ، جھکنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیوں جھکیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ صرف عورتوں کا کہنا نہیں ہے، ہم میں سے ہر مرد و عورت یہی کہتا ہے، یعنی اپنے سوچ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، بس مجھے نہ چھیڑو۔ لیکن مسلمان تو پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، لیکن یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے تھوڑا سا، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیجئے، وقت ذرا کم ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات۔ اور جن لوگوں نے میری ہدایت کی تکذیب کی تو یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان سے کہو، آپ ان سے کہو کہ ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر تم پہ اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، اتتکم الساعۃ، یا آخری گھڑی آ جاتی ہے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ، تو وہ ٹال دیتا ہے ایسے موقعوں پر جو تم یعنی اس سے دعا کرتے ہو، انشاء، اگر وہ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اچھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ کے سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو ہم نے رسول بھجوائے، اور انہوں نے جب نہیں مانا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ان قوموں کو ہم نے مصائب اور آلام میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں اور رسول کی بات مان لیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشأ اللہ یضللہ ومن یشأ یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے، جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ کہو کافرو، بھلا دیکھو تو اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔